جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ فرینکفرٹ میں ایک واقعہ پیش آیا، پاکستان کے قونصلیٹ کے اوپر سے کچھ افغان شہریوں نے پاکستان کا جھنڈا اتارا، افغانستان کا جھنڈا وہاں پہ لگانے کی کوشش کی گئی۔ حالیہ دنوں میں میرے خیال میں غالباً یہ ایک پہلا ایسا واقعہ تھا جس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہمیں ایک آواز سنائی دی، ہر کسی نے اس کی مذمت کی، ریگارڈ لیس کہ کون کس پارٹی سے ہے، کس کو سپورٹ کرتا ہے۔ میں نے مختلف ٹک ٹاک اکاؤنٹس دیکھے جو مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں، اس واقعے کے اوپر سب یہی بات کر رہے تھے کہ یہ نامناسب رویہ ہے، ایسا افغان شہریوں کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ ایک ایسا موقع تھا جب میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ جہاں پہ ایک یونٹی ہمیں نظر آئی، پر فار سم ریزن وہ جسے کہتے ہیں نا کہ بیوقوف دوست سے عقل مند دشمن بھی بہتر ہوتا ہے، تو حکومت کو شاید یہ چیز پسند نہیں آئی۔ فوراً ہی جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں اطلاعات کے، انہوں نے آ کے میڈیا سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ جرمنی واقعہ سیاسی عناصر ملوث ہوئے تو عمران خان بھی انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ اب یہ وہ واقعہ تھا جس کا نہ عمران خان سے تعلق ہے، نہ پاکستان کی سیاست سے تعلق ہے۔ کون سی پاکستان میں ایسی سیاسی جماعت ہے جو خدا نخواستہ پاکستان کے پرچم کی بےحرمتی کرنا چاہتی ہے، پاکستان کا پرچم نیچے اتارنا چاہتی ہے؟ ابھی ورلڈ کپ ہوا، دنیا بھر میں وہاں پہ ہم نے دیکھا لوگ آئے ہوئے تھے، وہاں پہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، سیاسی جماعتوں کے پرچم بھی ہو سکتا ہے انہوں نے اٹھائے ہوں، لیکن یہ کون ایسے لوگ ہیں جو خدا نخواستہ ایسی حرکت کرنے کی کوشش کریں گے؟ تو ایک ایسی چیز جس کے اوپر قوم پوری متحد ہو رہی تھی، وہاں پہ آ کے تارڑ صاحب نے ایسی بات کر دی کہ دوبارہ اس کے اندر سیاست گھسا دی۔ اب ایشو یہ ہے کہ حکومت کے لیے بیانیے کا بہت ایشو ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے بیانیہ بنانا ہے، اور ایک ایسی چیز جس کے اوپر قوم آپ کو متفق نظر آ رہی تھی اس میں بھی آ کے تارڑ صاحب نے فرما دیا کہ عمران خان بھی ان کو نہیں بچا سکیں گے۔ بھائی عمران خان کا اس سے کیا تعلق ہے؟ وزیر اطلاعات جو عطا تارڑ صاحب نے جب میڈیا سے گفتگو کی، انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے ان سے پوچھا گیا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں اس وقت انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک طرح سے متاثر ہوئی ہوئی ہے، اس کی سروس، اس سے حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آزادی اظہار رائے کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ سائبر اور ڈیٹا سیکیورٹی کا معاملہ ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی تھوڑی سی سروسز کے اندر رکھنا آیا۔ بہت سارے لوگ ٹویٹس بھی کر رہے ہیں، کسی جگہوں پہ میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ صحیح نہیں چل رہا، کہیں پہ واٹس ایپ صحیح نہیں چل رہی، کہیں پہ انسٹاگرام صحیح نہیں چل رہا، کوئی کہہ رہا ہے کہ فیس بک صحیح نہیں چل رہی۔ اوور آل سچویشن یہ ہے کہ اس وقت ملک ہی ہمارا پورا وہ جس طریقے سے چلنا چاہیے، وہ جس طریقے سے چل رہا ہے ویسا ہی اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے، مطلب کہ قسطوں کے اندر کبھی ایک چیز چل پڑتی، کبھی دوسری چیز چل پڑتی ہے، لیکن ان سارے معاملات کو چلانے کے لیے ہم سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اور مل کے چیزوں کو چلانا ہے۔ اور یہ جو فرینکفرٹ والا واقعہ ہے، اس کے اوپر بھی اگر اس قسم کی ہم تقسیم کی سیاست کریں گے تو میرے خیال میں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے وہ پرفیکٹ ایگزامپل آف تقسیم کی سیاست کے جہاں پہ پاکستان کا معاملہ بھی ہے، وہاں پہ بھی حکومت آ کے اس کو عمران خان کے ساتھ اور اس کو اینٹی پی ٹی آئی جو ہے نیریٹو کے طور پہ استعمال کر رہی ہے۔ اچھا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ یہ جو نیریٹو بنانے کی باتیں کی جاتی ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں جی فواد چودھری صاحب بڑا اچھا بیانیہ بنا لیتے ہیں، اور فواد چودھری بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں بڑی مقبول ہوتی تھیں جب وہ پاکستان تحریک انصاف کے انفارمیشن منسٹر تھے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ فواد چودھری صاحب وہ بات کرتے تھے جو عوام کی میجورٹی کو اچھی لگتی تھی، جو عوام کی میجورٹی سوچ رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آگے کوئی بات کریں گے اور عوام کی میجورٹی آپ کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی، نہیں، آپ جب ان کے جذبات کی ترجمانی کریں گی، جو بات ان کے ذہن میں ہے، جب آپ وہ بات کریں گے تو وہ بات کو لے کے وہ چلیں گے اور آپ کا نیریٹو چلے گا۔ اب فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح سے ان کے آج کل اختلافات ہیں موجودہ لیڈرشپ کے حوالے سے۔ انہوں نے حالیہ دنوں میں منصور علی خان صاحب کو بھی انٹرویو دیا، دیگر جگہوں پہ بھی ان کی بات چیت ہوتی رہی، وہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن کیا ان کی باتیں اس طرح کا امپیکٹ ڈال رہی ہیں؟ آلدو کہ اس کو میڈیا کوریج مل رہی ہے، لیکن اس سے کوئی بیانیہ نہیں بن پا رہا، اس لیے کہ بہت ساری ان کی ایسی باتیں ہیں جس کے اوپر ان کی اپنی جماعت کے لوگ ریزرویشن شو کر رہے ہیں، عوام ریزرویشن شو کر رہی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھی اچھا بولنے والا مقرر ہو وہ کسی قسم کا بھی بیانیہ بنا دے، ایسا نہیں ہوتا۔ بیانیہ وہی بنتا ہے جو عوام کے ذہنوں میں ہوتا ہے، جو عوام کے دلوں میں ہوتا ہے۔ جب آپ وہ بات کرتے ہیں تو عوام کہتی ہے کہ ہاں جی یہ میری ترجمانی کر رہا ہے، تو جناب میں اس کی بات کو پروموٹ کروں گا، میں اس کی بات کو مانوں گا، تو ایسے بیانیہ بنتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور چاروں ممبران کے خلاف کل پاکستان تحریک انصاف ریفرنس دائر کرنے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے، ان کے اوپر مختلف الزامات ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے لگائے ہیں، چیف الیکشن کمشنر پہ بھی اور ممبران پہ بھی۔ اس کے علاوہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں
اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں، ان کے حوالے سے بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ جناب ان کے خلاف بھی ہم ریفرنس لے کے آئیں گے۔ اچھا، ٹویٹس میں دیکھ رہا تھا، غریدہ فاروقی صاحبہ نے ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ پہلا وار نوجوانوں کے اخلاق پر کیا، دوسرا وار معیشت پر کیا، تیسرا وار ملک کے دفاعی ادارے پر کیا، اور کیا ایجنٹ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ یہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ یہ غالباً انہوں نے 5:35 پہ 21 جولائی کو شام کو یہ ٹویٹ انہوں نے کیا، آج شام کو۔ اس کے بعد 6:32 پہ 21 تاریخ کو ہی 21 جولائی کو حسن ایوب صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا کہ آپریشن گولڈ سمتھ نے سوچے سمجھے منصوبے اور ڈیزائن کے تحت پہلا وار پاکستان کے نوجوان کے اخلاق پر کیا، اس کے بعد دوسرا وار پاکستان کی معیشت پر کیا، تیسرا وار پاکستان کے دفاعی ادارے پہ کیا۔ تحریک انصاف پیسہ خرچ کر کے مختلف بین الاقوامی فورمز پر پاکستان کو بدنام اور بطور ناکام ریاست ثابت کرنے کے لیے دن رات ایک کر رہی ہے۔ اور کیا ایجنٹ کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ مطلب دونوں جو آئی ڈونٹ نو، یہ انہوں نے شاید ان سے متاثر ہو کے، غریدہ فاروقی صاحبہ کی سوچ سے متاثر ہو کے حسن ایوب صاحب نے کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جیسے خیالات ہوئے ہوں۔ اس میں معیشت کا ذکر ہے، اس میں نوجوانوں کے اخلاق کا ذکر ہے، اس میں سر پہ سینگ کا ذکر ہے، تو دونوں نے کہا تو کہ جناب یہ سارے معاملات ہیں۔ تو اینی وے یہ میں دیکھ رہا تھا کہ دونوں کو بڑی فکر ہے اور دونوں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا ہوا کہ یہ دونوں کے ذہن میں ایک جیسی بات کیوں آئی، لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوتی ہیں، جب میں بات کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں اظہر بھائی ہمارے ذہن میں بھی یہ چیز تھی۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں، جب آپ کامنٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں یار ہو یہ چیز تو میرے ذہن میں بھی تھی۔ تو یقیناً یہ ہو سکتا ہے ایک جیسا خیال آیا ہو، 21 تاریخ کو ہی دونوں کو ایک جیسا خیال آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بہتر ہوتا اگر ایک کو خیال 21 کو آتا، دوسرے کو کوئی 2 ہفتے بعد آتا اور تھوڑے سے الفاظ اوپر نیچے ہو جاتے تو شاید وہ خیال تھوڑا سا بہتر طریقے سے آگے جا سکتا۔ لیکن اینی وے جس کا خیال ہے، جس کو آیا ہے، یہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اس کا اظہار کرے۔ ایک آزاد اور ایک جمہوری معاشرے میں ہر کسی کا یہ حق ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ اچھا، شفقت محمود صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو ٹویٹ کیا کہ میں سیاست چھوڑ کے جا رہا ہوں، پچھلے ولاگ میں میں نے ذکر کیا تھا، اور بیوروکریسی کی جو ہماری حالت ہے اس کا ذکر کیا تھا۔ ایک خاص قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، افسر شاہی جو اس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے متکبرانہ ذہنیت میں نے دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں افسر شاہی کی نہیں دیکھی جیسی پاکستان میں ہوتی ہے۔ پر ان کی ٹویٹ کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور خواجہ صاحب نے لکھا کہ شفقت محمود صاحب کو وہ 1964 سے جانتے ہیں اور گورنمنٹ کالج لاہور اور ہاسٹل سے تعلق کا آغاز ہوا۔ مجھے ان سے 50-55 سال قریبی دوستی کی غلط فہمی بھی رہی، اور اس دوران بہت سے اچھے اور برے کام اکٹھے کیے۔ یہ انہوں نے روشنی نہیں ڈالی کہ اچھے کام کون سے کیے اور برے کام کون سے کیے، لیکن دونوں نے مل کے اکٹھے کیے۔ برے زیادہ اور اچھے کام کیے، یہ انہوں نے ایک طرح سے قاعدی بتا دیا ہے ٹویٹ میں کہ برے کام زیادہ کیے ہیں اور اچھے ہم لوگوں نے کم کیے ہیں۔ عمران خان کی کابینہ نے مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا تو موصوف نے میرے خلاف دھواں دار پریس کانفرنس کی اور میرے اقامے اور بیرون ملک تنخواہ کو اس کی وجہ بتایا۔ میں نے FIA کی انکوائری بھگتی، میرا اقامہ اور تنخواہ و کاروبار سب 30 سال سے ڈکلیئرڈ تھے، ان پہ ٹیکس دیتا تھا۔ انکوائری نمٹ گئی مگر کچھ لوگ تو پہچانے گئے، لیکن نصف صدی لگی۔ انہوں نے کہا کہ 50 سال بعد ان کی اصلیت میرے سامنے کھل گئی۔ بنیادی طور پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ آگے خواجہ صاحب لکھتے ہیں کہ موصوف کی سیاست PPP سے شروع ہوئی، پھر مشرف سے ہوتی ہوئی شہباز شریف اور PTI پر ختم ہوئی۔ جب شہباز شریف کے ساتھ تھے تو عمران کے خلاف بڑی اچھی انگریزی میں کالم لکھتے رہے۔ مشکل وقت میں تعلق نبھانا DNA میں وفاداری اور حوصلہ ہونا اللہ کی عطا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر شفقت محمود صاحب نے بھی آگے سے ایک رسپانس دیا۔ شفقت محمود صاحب نے لکھا ہے کہ خواجہ آصف جیسے شخص کا حملہ آور ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ جو شخص 2 الیکشن بری طرح ہار کے ابھی بھی اسمبلی میں ڈٹائی سے بیٹھا ہو تو اس کی سیاست پر کیا تبصرہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب تو 2 دفعہ برے طریقے سے ہار کے ابھی ڈٹائی سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں، تو میں تو ان پہ تبصرہ ہی نہیں کرتا۔ ہم بھی اس کے اوپر مزید تبصرہ نہیں کرتے۔ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے پہ تبصرہ کر دیا ہے اور ان کا کافی پرانا تعلق ہے۔ ہمیں یاد ہے، مجھے ایک واقعہ یاد ہو گیا آ گیا، یہ بڑا سچا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہاں پہ ہم کھیل رہے تھے پلے گراؤنڈ میں، تو 2 لڑکوں کی لڑائی ہوگی۔ ایک نے کہا کہ تمہارے والد یہ ہیں، دوسرے نے کہا کہ تمہارے والد وہ ہیں۔ تو تیسرا ادھر ہمارا دوست ہی تھا تو اس نے کہا بھائی آپ دونوں خاندانی ہیں،
پتہ چل گیا، آپ لہٰذا چپ کریں اور گیم پہ توجہ دیں. تو ہم بھی اپنے بلاگ پہ توجہ دیتے ہیں. ان کا جو مسئلہ ہے وہ دونوں کا چلتا رہے گا، پر دونوں نے ایک دوسرے کے حوالے سے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے. اچھا جی، علی امین گنڈا پور صاحب نے بنو کے حوالے سے آج شام کو ایک ویڈیو پیغام 21 جولائی کی شام کو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور بنو کی صورتحال کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. جب سے بنو کا انسیڈنٹ ہوا ہے یہ علی امین کا پہلا ویڈیو پیغام ہے. تو ان کے بھی ذہن میں آج 21 تاریخ کو خیال آیا، جیسے پہلے وہ دو دوستوں کے ذہن میں 21 تاریخ کو ٹویٹ کا خیال آیا، علی صاحب کے ذہن میں بھی آج خیال آیا. کیا پہلے ان کو نہیں پتا تھا کہ صوبے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کا رسپانس تو فوراً آنا چاہیے تھا، پر فار سم ریزن علی امین گنڈا پور صاحب 2 دن جو ہیں وہ سوئے رہے اور آج انہوں نے یہ ویڈیو پیغام جاری کر دیا. کل ان کو شہباز شریف صاحب نے بلایا ہوا ہے اور فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم جب بلاتے ہیں علی امین گنڈا پور کو تو یہ اچھے بچے بن کے وہاں پہ جاتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کل اچھے بچے وہاں پہ بن کے جاتے ہیں یا گندے بچے بن کے وہ خیبر پختونخوا میں ہی رہتے اور نہیں جاتے. ویسے علی امین ابھی تک بنو نہیں گئے، پر اگر کل وہ وزیر اعظم سے ملنے چلے گئے تو یہ ان کی مرضی ہے. وہ صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے، تو ہم تو ان کو نہیں کہہ سکتے وہ ادھر جائیں یا وہاں پہ جائیں. پر اینی وے صوبے میں جو یہ صورتحال ہے امن کے حوالے سے اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے. امن مارچ بھی ہو رہے ہیں، مردان کے اندر بھی امن مارچ ہم نے دیکھا، وہاں پہ بھی ہوا. عاطف خان صاحب نے بھی جناب وہاں پہ خطاب کیا. عاطف خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور تحریک انصاف کی دیگر قیادت بھی جو دیگر جگہوں پہ امن کے حوالے سے اس طرح کی تقاریب ہوئی اس میں انہوں نے شرکت کی. اور عاطف خان صاحب نے کہا کہ ہر ادارے، ہر شخص کی عزت جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ہے. بنیادی طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جس کا کام سیاست کرنا ہے اس کو سیاست کرنی چاہیے اور جس کا کام سیاست کرنا نہیں ہے اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. اور اسی میں ہم سب کی بہتری ہے، اسی میں ملک کی بہتری ہے کہ اگر ہم نے ملک کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کون سیاست کرے گا اور کون سیاست نہیں کرے گا. جس کو آئین اجازت دیتا ہے وہ سیاست کرے، جس کو آئین اجازت نہیں دیتا عاطف خان نے کہا کہ اس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ جو صورتحال ہے پشتوں میں انہوں نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے، میں اس کا مطلب آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، نہ اس وقت کہیں پہ پاکستان کی عزت ہے نہ کسی پاکستانی کی عزت ہے. اور اب حالات یہ ہو گئے کہ افغانستان سے آنے والے لوگ بھی ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان میں حالات بہتر نہیں ہیں. تو یہ لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اپنے ملک کو بہتر کرنا ہے تو ہر کسی کو اپنا کام اچھے طریقے سے کرنا پڑے گا. خیبر پختونخوا میں ان کی جماعت کی حکومت ہے، عاطف خان صاحب پرانے عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں، انہوں نے جو بہت ساری باتیں کی ہیں ان پہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ملک کے لیے سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا.